اچھا جی، الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم عربی زبان میں گرامر مکمل کرنے کے بعد ریویژن کر رہے تھے۔ ریویژن کے اندر ہم نے اسم کی ریویژن کر لی تھی، اور اب ہم نے جو سیکنڈ حصہ ہے عربک گرامر کا، فعل، اس کی ریویژن کرنی ہے، جس کو ہم کلاسیکل علم صرف کہتے ہیں۔ اس کے اندر پہلی بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ فعل پڑھتے وقت عربی زبان کے اندر ٹینسز تو ظاہر ہے باقی دنیا جہاں کی طرح تین ہی ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، لیکن جو افعال ہیں وہ کیٹیگرائز دو کیے جاتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ اور فعل ماضی کی جو گردان ہے اس کے اندر پڑھانے سے پہلے ہی بات بڑی اوبویسلی سمجھا دی تھی، اس کو پھر ذہن میں آج تازہ کریں کہ فعل نہ تو واحد ہوتا ہے، نہ مثنیٰ ہوتا ہے، نہ جمع ہوتا ہے، نہ مذکر ہوتا ہے، نہ مؤنث ہوتا ہے، نہ غائب ہوتا ہے، نہ حاضر ہوتا ہے۔ فعل اصل میں ایک ایکٹ کا نام ہے نا، مدد کرنا۔ اب مدد کرنا، کتنی مددیں کی؟ مدد کرنا، اس نے اس کی مدد کی، واحد کی یا جمع کی؟ کھانا کھایا، واحد کھایا یا جمع کھایا؟ آپ نے کھانا مذکر میں کھایا یا مؤنث میں کھایا؟ اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ ہم وہ جو چارٹ بناتے ہیں پورا، وہ اصل میں کس کے اعتبار سے بناتے ہیں؟ فاعل کے اعتبار سے، ڈوئر کے اعتبار سے، کہ کرنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کرنے والیاں بھی ہو سکتی ہیں، کرنے والے آپ بھی ہو سکتے ہیں، کرنے والا میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اس کے اعتبار سے پورا چارٹ بناتے ہیں، وہی ضمائر والا، ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحنو۔ اور پھر اسی کے اندر ہم اپنے فعل لکھتے ہیں تاکہ پتا ہو کہ ہر اس سیغے کے اندر وہی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اصل میں مدد کرنا تو سب میں کامن ہوگا۔ نصر آسم نے اگر چارٹ بنایا، کیسے جی فعل ماضی سنا دیں ذرا؟ نصرہ، نصر، نصر، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتم، نصرنا۔ اب مدد کرنا تو سبھی کے اندر کامن ہے، لیکن چیز کیا بدل رہی ہے؟ ڈوئر بدل رہا ہے، فاعل بدل رہا ہے، مدد کرنے والا۔ نصرتو، میں نے مدد کی، نصرنا، ہم نے مدد کی، نصرہ، اس نے مدد کی، نصرنا، ان عورتوں نے مدد کی، نصرت، نصرتا، نصرنا، ٹھیک ہے، نصرتا، آپ نے مدد کی، نصرتم، آپ سب نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں وہ فاعل بدلتا ہے، یہ فعل ماضی ہو گیا۔ وہیں پر ایک اگلی چیز بھی ساتھ ہی نوٹ کر لیں کہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، فاعل ہمیشہ حالت رفع کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ فاعل جب ظاہر ہوگا، نصرہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس نے مدد کی، فاعل آپ نے ظاہر کرنا ہے، وہ ایک ہو، واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، صیغہ پہلے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب فاعل ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو نصر المسلمون، تمام مسلمانوں نے مدد کی۔ اسی طرح جنس کا لحاظ رکھتے ہیں، بس اگر آپ مونس لے آئیں، مونس کا بھی صیغہ پہلے استعمال ہوگا، اب اس کے آگے آپ فائل جو لا رہے ہیں وہ مونس آ جائے گا، وہ ایک ہو، دو ہو یا تین ہو، مونس۔ ایک نے مدد کی، نصرت زینبو، یا نصرت المسلمات، تو تمام مسلم عورتوں نے مدد کی۔ چلیں رائٹ سے کر لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ فاعل جب ظاہر ہوتا ہے تو بس جنس کا لحاظ رکھتے ہیں، صیغہ پہلے استعمال ہوتا ہے، وہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ فعل ماضی ہو گیا ہمارا۔ فاعل حالت رفع کے اندر ہوتا ہے، کوئی دوسری چیز حالت رفع میں نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ حالت رفع کے اندر فاعل آ گیا، اب آگے جو کچھ بھی آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، یا حرف جر لگا دیں ساتھ، یا مضاف الیہ، تو پھر وہ حالت جر میں ہو سکتا ہے، ورنہ ڈیٹیل جملے کی جتنی آگے آپ 50 لائنیں لکھ دیں، کیسے مدد کی، کہاں مدد کی، کیوں مدد کی، کس کس کی مدد کی، وہ سارا کچھ حالت نصب کے اندر آئے گا۔ کل مفعول منصوب، عربی زبان کا سیدھا سیدھا قاعدہ ہے، کل فاعل مرفوع،
ہر فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، وکل مفعول منصوب، اور ہر مفعول جو ہے ہر طرح کی ڈیٹیل جملے کی وہ حالت نصب میں ہوتی ہے یعنی منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وکل متعلق مجرور، حرف جر لگ جائے تو وہ حالت جر میں بس چیز جائے گی. اب اس جملے میں اس کے بعد کوئی چیز حالت رفع بھی نہیں آ سکتی، جو پڑھنا ہے حالت نصب میں پڑھنا ہے، سیدھی سی عربی ہے بس. اچھا یہ ہو گیا ہمارا فعل. آگے مضارع پہ آئے. اب فعل مضارع سنائے گردان اس کی. جی جی غلط غلط غلط. آپ منہ میں پڑ جاتے ہیں، ہم آواز آنی بھی چاہیے. ینصرو تنصرو تنصرو، میں پڑھتا ہوں باہر بھی کھڑے ہوئے آپ کو آواز آئے گی. ہاں جی سنائیں جی آپ. ینصرو تنصرو تنصرو. مصنع والا پوری لائن کھا گئے. دیکھیں لکھی ہوئی ہے نہیں. آپ سناؤ مجھے، سنیں سنیں. مل گئی غلطی. ٹھیک ہو آپ سنا دیں. دو تو تنصرو ہے. ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، ینصرونا ینصرنا تنصرونا تنصرنا، اور تنصرینا تم مدد کرتی ہو تنصرینا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے اب آگے چلیں. یہ مضارع ہو گیا. اب یہاں پہ اگلی چیز ماضی اور مضارع سے پڑھنے کے بعد کیا پڑھی ہم نے؟ نہیں ہاں پہلے تو ایک چیز یہی سامنے آئے گی کہ آپ نے ماضی پڑھا ناصارا، ناصارا ماضی ہے. اسی طرح سامی ابھی ماضی ہے، سامی ہاں اسے بھی گردان اسی طرح چلے گی. سامی آ سامی آ سمیعو سمیعت سمیعتا سمعنا سمیتا سمیعتما سمیعتم سمیتی سمیعتما سمیعتنا سمیتو سمینا سمیتو میں نے سنا سمینا ہم نے سنا. تو یہ اب یہ جو اسی طرح قاروما حسونا یہ بھی فعل ماضی ہے. کروما کروما کروم اسی طرح چلے گی کردان. تو یہ جو آپ کا سیکنڈ روٹ لیٹر ہے اس پہ کبھی زبر بھی آتی ہے، کبھی زیر بھی آتی ہے، اور کبھی پیش بھی آتی ہے. زبر زیر پیش. ٹھیک ہو کیا. اسی طرح مضارع ینصرو سے مضارع کیا بن گیا؟ نصرہ سے ین. یہاں پر سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر کیا گیا؟ یہ تو بات وہ ریویژن میں رہ گئی، ویسے بڑی obvious ہے اب کہ عربی زبان میں سارے افعال سب الفاظ 3 روٹ لیٹر سے ہی بنتے ہیں. ڈکشنری وہی بتاتی ہے ان کا مطلب آپ کو. ینصرو سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر پیش ہے. اسی طرح یسمعو سے مضارع بنتا ہے یس معو، اس پر زبر آگی سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر. اور ضرابہ سے بنتا ہے یضربو، یہاں زیر آ گئی. ینصرو یس معو اور یضربو. اب کبھی زبر آتی، کبھی زیر آتی، کبھی پیش آتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسی طرح جس طرح ماضی کے سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، مضارع کی بھی سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کا کیا حل نکالا تھا ہم نے؟ ماضی ہے کوئی آپ کے سامنے، میں نے 3 روٹ لیٹرز لکھ دیے، فعل ماضی لکھ دیا مثال کے طور پر، یہ لفظ میں نے لکھ دیا
اب کیا اصول ہے, کیسے پتہ چلے گا کیا پڑھیں گے؟ کاتوبہ پڑھیں گے, کاتبہ پڑھیں گے, کتابہ پڑھیں گے. اور اسی طرح فعل مضارع کو یکتبو پڑھیں گے, یکتبو پڑھیں گے, یکتبو پڑھیں گے. یہ مسئلہ تھا. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا میں نے کیا پڑھنا ہے؟ کیا حل نکالا تھا اس مسئلے کا جی؟ عربی زبان میں 6 ایسے کمبینیشن تھے جن کو سٹینڈرڈ بنا لیا گیا. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ابواب. وہ 6 بنا لیے گئے, 6 ثلاثی مجرد کے ابواب بنا لیے گئے. تو آپ کو جیسے ہی میں بتاؤں گا کہ اس کے آگے اس طرح سے لکھیں گے. اب نون ریپرزینٹ کر رہا ہے نصرہ ینصرو کا وزن, تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ کتبہ یکتبو, کتبہ یکتبو. ٹھیک ہو گیا؟ تو 6 سٹینڈرڈز کیا تھے اب وہ پتا ہونے چاہیے. پہلا نصرہ ینصرو, دوسرا فتح یفتح, اور ضرب یضرب. پھر آ جائے ماضی زیر والا, سامع یسمعو, حاسبہ یحسبو, اور پھر چھٹا کروما یکروم. پھر ان سے ہم نے فعل ماضی مجہول بھی بنایا, انہی کا فعل مضارع مجہول بھی بنا لیا. وہ سب کے سیم ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم نے پھر اسم فاعل بھی بنایا, اسم مفعول بھی بنایا. اسم فاعل ان سے کیسے بنتا ہے؟ فاعلون کے وزن پر اسم فاعل بن جاتا ہے. اور اسم مفعول کیسے بنتا ہے؟ وہ مفعولون کے وزن پر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سب سے پھر ہم نے چارٹ اپنا پورا کیا جسے صرف صغیر کہتے ہیں. نصرہ ینصرو نصرن فہو ناصرن, نصرہ ینصرو نصرن فہو منصورن. پھر فعل امر اور نہی بھی ہم نے پڑھا. الامر منہ انصر, مدد کرو. نہی عنہ لا تنصر, مدد نہ کرو. آگے چلیں. فتح یفتح فتحا فہو فاتح, فتح یفتح فتحا فہو مفتوح. الامر منہ افتح, کھولو. ونہی عنہ لا تفتح, مت کھولو. آگے ضرب, ضرب یضرب ضربا فہو ضارب, ضرب یضرب ضربا فہو مضروب. الامر منہ اضرب ونہی عنہ لا تضرب. ضرب فعل ماضی ہے, یضرب مضارع ہے, ضربا اس کو کہتے ہیں مصدر ہے, کام کا کرنا, انفینیٹیو, مارنا. ٹھیک ہے, ضارب اسم فاعل. مطلب کیا اس کا ترجمہ؟ مارنے والا. اسم فاعل, کام کا کرنے والا. فاعل کہتے کام کرنے والے کو فاعل. اور اسی طرح ضربہ, یہ فعل مجہول ہے. اس کے اندر فاعل کا تذکرہ وہی تو مجہول ہوتا ہے, اس کا ہی تو پتہ نہیں ہوتا اصل میں. ٹھیک ہے, تو جو جوہلا ضربہ کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اب وہ فاعل نہیں ہے, وہ فاعل کی جگہ پر آ گئی ہے, بس اسے نائب فاعل کہتے ہیں. جس کو مارا گیا ضربہ, یضرب اس کو مارا جاتا ہے, مارنے والے کا نہیں پتا. ضربن مارا جانا, مضروب جس کو مارا گیا وہ مضروب ہو گیا. اضرب مارو, اور لا تضرب ماں مارو. فتح یفتح ضرب یضرب. آگے کیا ہے؟ سمع یسمع سمعا فہو سامع. اچھا, ان باب سے جو ہم 6 باب پڑھے ہیں, مصدر ایک ایک یاد کر لیا. ایک روٹ لیٹر سے کئی مصدر بھی آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر سمعن ایک, سماعتن دوسرا, قرأ یقرأ قرأن, قراءتن قرآنن, مصدر ہیں سارے. مطلب سب کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سمع یسمع سمعن فہو سامع. بتانے کا مقصد یہ تھا کل کو آپ پڑھیں کوئی سماعتن لکھا ہوا ہے, کہیں کچھ لکھا ہوا ہے, تو پریشان نہیں ہونے کی بات. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چارٹ میں ظاہر ہے وہ 10 لکھنا کوئی وہ فیزیبل نہیں ہے, نہ ضرورت ہے اس کی. سمع یسمع سمعا فہو سامع, سمع یسمع سمعا فہو مسموع. الامر منہ اسمع ونہی عنہ لا تسمع. ٹھیک ہے, اچھا یہ امر اور نہیں بناتے کس طرح ہے؟ کس کو؟ فعل مضارع. پہلی بات یہ ماضی سے نہیں بناتے, مضارع سے بناتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مخاطب کے صیغوں سے, غائب کے اور متکلم کے صیغے سے نہیں بنے گا امر کبھی. سیکنڈ پرسن کے جو 6 صیغے ہیں, تسمعو تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعانی تسمعنا. اب فعل امر ہے اسمع, اس کا چارٹ کیسے بنے گا؟ اسمع اسمع
تم دونوں مدد سنو، اسما سنو، اسما تم دونوں سنو، اسمعو تم سب سنو، اسمعی مونس سنو، اسمع وہ سیم ہو گیا مثنیٰ کا، تو اسمع اور اسمعنا تم سب عورتیں سنو. اسی طرح لا تسمع، لا تسمع تم دونوں نہ سنو، لا تسمعو آیت یاد آ جاتی ہے مجھے ہر دفعہ، لا تسمعوا لہذا القرآن، وہ کافر کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنا کرو، ٹھیک ہے نا. لا تسمعوا مت سنو تم سب، لا تسمعی تم انہیں سے نہ سنو، لا تسمع اور لا تسمعنا تم سب عورتیں نہ سنو. آگے چلیں، سمع یسمع، حاسب یحسب، حسبا فہو حاسب، حسب یحسب حسبا فہو محسوب، الامر منہ احسب، حاسب یحسب سوری احسب، ونہی عنہ لا تحسب. ٹھیک ہو گیا. اصل میں حاسب یحسب قرآن میں یحسب بھی آیا ہے، یحسب ہی آیا بلکہ، وہ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ گویا کہ باب یہ جو روٹ لیٹرز ہیں ہا سین با، یہ باب سمع یسمع سے آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی روٹ لیٹر کئی اب باب سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی مطلب نہیں بدلتا، کبھی بدل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آخری باب کے بارے میں کوئی خاص بات یاد؟ مجہول نہیں ہے اس سے بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ یس اصل میں ہے ہی، اس میں صفات آتی ہیں ساری، جو صفت سے کیا آپ نے کروما وہ باعزت تھا، بس آگے مجہول کیا بنائیں گے اس کا؟ آپ کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے نا، مفعول ہی نہیں ہے تو کیا اس مفعول بھی نہیں بنے گا، مجہول بھی نہیں بنے گا. نچلی لائن پوری پیسو کی بن ہی نہیں سکتی. کروما، یکروم، کرمن، کرامتن مصدر ہی آتے ہیں سارے، فہوا. اور اگلی بات ہے کہ کارم اسم فاعل نہیں بنے گا، اس سے صفت بنتی ہے. وہ جو بات آپ نے کر دی، یہ صفات ہوتی ہیں تو اسم صفہ بنتی ہے، اسے فعیل کے وزن پر. کریم کیا ترجمہ کریں گے؟ کریم، اس کا کئی ترجمے کیے جاتے ہیں، سخی، شریف، باعزت. ہاں جی ٹھیک ہو گئی. 6 باب یہ ہو گئے. یہ 6 باب ثلاثی مجرد کے باب ہیں، یعنی کہ ثلاثی 3 روٹ لیٹر والے، اور مجرد کہ ماضی میں 3 کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، ناصارا، ضربا، سامعا، بس یہی آتے ہیں، کاروما. اچھا ان کا فنکشن اصل میں کیا تھا؟ یہ سانچے ہیں، کمبینیشنز ہیں. مقصد ان کا یہ ہے کہ روٹ لیٹر لکھے ہوں تو پتہ چل جائے ان کو پڑھنا کیسے ہے. کتبہ یکتبو پڑھیں گے، کس طرح پتہ چلا؟ نون سے. اب اسے میں پوری صرف صغیر سنا سکتا ہوں، نصر ینصر کے وزن پر. کتبہ یکتبو کتابتن فہو کاتبن لکھنے والا. کتبہ یکتبو کتابتن فہو مکتوبن، جس چیز کو لکھا گیا ہو وہ مکتوب کہلاتی. کاتب لکھنے والا، مکتوب جس کو لکھا گیا ہو. الامر منہ اک، تو عنصر کی طرح اک تو لکھو. ونہی عنہ لا تکتب، نہ لکھو، لا تکتب. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کون سے باب پڑھے تھے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھے ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب. ٹھیک ہے، ان کو ثلاثی اس لیے کہتے ہیں کہ 3 روٹ لیٹر والے ہیں، اور مزید ان کے اندر فی ہی، مزید زیادہ ہے، فی ہی ان میں کچھ کیا زیادہ ہے، ان میں ان کے اندر 3 روٹ لیٹرز کے علاوہ کچھ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے. ان میں جو پہلا صیغہ آتا ہے ماضی کا، ان میں 3 روٹ لیٹرز کے علاوہ بھی کوئی حرف ہوتا ہے. پوچھیں. وہ اگلی بات ہے کہ یہ جو ابواب کا نام ہے وہ مصدر کے وزن پر ہوتا ہے. جی پہلا باب کیا تھا؟ باب افعال. وہ اصل میں افعال مصدر کا وزن ہے. اسلام، اخبار، اس میں افعل یفعل کرنے کے بجائے ہم نے اس کے اندر روٹ لیٹر ڈال لیے کچھ کہ پڑھنا اس کو آسان ہو جائے، مطلب بھی کوئی بن جائے اس کا. تو کیسے پڑھا ہم نے اس کو؟ اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم، اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم. الامر منہ اسلم ونہی عنہ لا اسلم یسلم لا تسلم. یہ جو ابواب ہیں، ان میں جو پہلے 3 باب ہیں، ان میں مضارع جو ہے
وہ مجہول ہو یا نارمل ہو، معروف ہو، اس کے علامت مضارع کے اوپر پیش ہی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسلم یسلم، وہ جو 6 باب پچھلے تھے ان میں علامت مضارع کے اوپر پیش تبھی آتی تھی جب مجہول بنتا ہے نا. ینصرو اور نیچے اس کے ینصرو. اچھا اسلم یسلم ہو گیا، آگے پہلا باب ہو گیا. دوسرا باب تفلیل سنائیں. باب تفعیل، علم یعلم تعلیما فهو معلم، علم یعلم تعلیما فهو معلم. اس میں فاعل اور مفعول کا فرق، اس میں اسم فاعل سے مفعول کیسے بنتے ہیں ان سارے 8 ابواب میں مضارع سے؟ وہ یا کی جگہ میم لگا دیتے ہیں. فاعل کے اندر زیر آتی ہے سیکنڈ روٹیٹر پر، اور مفعول کے اندر اسم مفعول پہ زبر آتی ہے. زبر زیر سے فرق پڑتا ہے. مسلم مسلم، مخبر مخبر، مخبر خبر دینے والا، اور مخبر جس کو خبر دی گئی ہے. معلم علم دینے والا، اور معلم. ہاں جی آگے الامر منہ علم سکھاؤ، ونہی عنہ لا تعلم مت سکھاؤ. 2 باب ہو گئے. تیسرا مفاعلہ، جاہدہ، فہوا اسم فاعل آنا ہے. مجاہد، ماشاءاللہ. جاہدہ یجاہد جہادن و مجاہدتن فہو مجاہد، جوہد یجاہد جہادن و مجاہدتن فہو مجاہد. الامر منہ جاہد جہاد کرو، والنہی عنہ لا تجاہد جہاد نہ کرو. ٹھیک ہے اگلا سنائیں جی. اب 2 باب آتے ہیں اس کے بعد یہ 3 کا ایک سیٹ بن جاتا ہے. پھر اگلے 2 باب آتے ہیں تا والے، تعلم تفاعل اور تفاعل. پہلے کون سا لکھا ہوا ہے آپ نے؟ تفاعل یا تفاعل؟ تفاعل. تعلم سنائیں. زبریں ہیں ساری. ہاں جی. تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم، تعلم اس نے سیکھا، یتعلم وہ سیکھتا ہے. تعلما تعلم ہے علم حاصل کرنا، سیکھنا، اور تعلیم تھا سکھانا. فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہی چیز ہیں دونوں. تعلیم میں آپ کسی کو، اس وقت میں تعلیم دے رہا ہوں اور میرا ایکٹ کیا ہے کہ میں معلم ہوں، اور آپ کیا ہیں؟ متعلم. متعلم ویسے پڑھے لکھے بندے کو کہتے ہیں، سیکھا سکھایا، جس نے سیکھ لیا کچھ. تو تعلم اس نے سیکھا، یہ تعلم وہ سیکھ رہا ہے، سیکھتا ہے. تعلم اس پروسیس کا نام ہے، سیکھنا. ٹو لرن، ٹو ٹیچ اور ٹو لرن فرق ہے نا. آپ سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے والا متعلم. تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم. الامر منہ تعلم سیکھو، ونہی عنہ لا تتعلم مت سیکھو. اسی پہ حدیث کی تھی نا، خیرکم تم میں سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ من تعلم القرآن، جو اس قرآن کو سیکھتے ہیں، وعلمہ اور اس کو سکھاتے ہیں. آگے چلیں جی اگلا باب تفاعل سنائیں. ماشاء اللہ. تساءل یتساءل تساؤلا فهو متسائل، تسئل یتساءل تساؤلا فهو متساءل. الامر منه تساءل، نهی عنہ لا تتساءل. تساءل اس نے سوال پوچھا، باہم ایک دوسرے کے ساتھ سوال پوچھنا یہ تساؤل کہلاتا ہے. بعض کا ترجمہ گفتگو کا ہی کر دیتے ہیں کہ گفتگو اسی کا نام ہے. اس نے پوچھا، اس نے جواب دیا، اس نے پوچھا، اس نے جواب دیا، یہی گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. آگے اگلا باب آخری 3 افتعال سنائیں جی.
ماشاء اللہ. وہ پہلی دفعہ جب سیکھے تو بڑا سلو سلو، ایک دن میں ایک پھر اب سارے ہو گئے سامنے آپ کے پڑے ہوئے ہیں. اقترب وہ قریب ہوا، یقترب اقترابا فهو مقترب، اقترب یقترب اقترابا فهو مقترب. الامر منه اقترب ونهی عنہ لا تقترب. ہاں جی آگے. استفعال، استفعال اس میں مزید چیز کیا تھی؟ مزید حروف کون سے ہیں؟ سین اور تا. فا ان لام تو روٹ لیٹرز ہیں نا، ان کے علاوہ سین اور تا اضافی ہیں. افتعال میں تو ایک تا تھی صرف، اب یہاں پر دو ہو گئے تو، اور وہ الف تو ہے ہی ہے. ہاں جی سنائیں. استفعل یس استغفر جی پہلے ٹھیک سنایا تھا. ہاں ماشاء اللہ. استغفر اس باب کے اندر کچھ بھی طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، کچھ طلب کرنا، کچھ مانگنا. استغفر اس نے مغفرت طلب کی. استأذن اس نے اذن کہتے ہیں حمزہ زال نون، اذن اجازت پرمیشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. استأذن اس نے اجازت طلب کی. استغفر اس نے مغفرت طلب کی. ٹھیک ہے. آگے استغفر اس نے بخشش طلب کی، معافی مانگ طلب کی. یستغفر وہ مغفرت معافی طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. آسان ترجمہ یہ بنے گا. اور معافی مانگنے والا، معافی مانگنے کا پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ استغفار. جان سن جی. آخری باب ہے ہاں استغفار مغفرت طلب کرنا، اور مستغفر کرنے والا، اور مستغفر اسم مفعول جس سے معافی مانگی گئی ہو. آگے آخری باب انفعال، اس کے بارے میں کوئی خاص بات تھی؟ اس میں بھی پیسے وائس نہیں بنتی، مجہول نہیں بنتا. ہاں جی. انقلبا ماشاء اللہ. سنائیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. انقلبا وہ لوٹ گیا، وہ پھر گیا. ینقلب وہ پھر جاتا ہے. انقلابن پھر جانا اپنی جگہ سے. یہ اردو والا انقلاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اردو میں تو انقلاب پھرنا نہیں بلکہ بدل دینا، زمانہ معاشرہ بدل دینا، سسٹم، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، یہ تین چیزیں مل کے معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے. آپ کسی ایک گوشے میں بھی تبدیلی لے آئے تو انقلاب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے تینوں گوشے بدل گئے، بلکہ وہ تو ہر چیز ہی بدل گئی، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک. ٹھیک ہے. تو انقلب ینقلب انقلابا فهو منقلب پھیر دینے والا، منقلب. اور الامر منہ انقلب والنہی عنہ لا تنقلب. یہ ہمارے اتنی سی گرامر سی چیز ہم نے پڑھی ہے. جی.
اس کے بعد اگلی چیز، ہاں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم پڑھنے کے بعد اسم کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف، تو فعل پڑھنے کے بعد فعل کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف. اسم کے ساتھ بھی دو ہی طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک اس کو نصب میں لے کے جانے ہیں، حروف النصب، انا انا کا انا لیتا اللہ لاکنہ، اور دوسرے حروف جر، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حشا من عدا فی عن علا حتی الا. تو اسم کے ساتھ بھی دو طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں، اور فعل کے ساتھ بھی دو ہی طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں. پہلی کیٹیگری کون سی تھی؟ ہاں جی، کہ نام ان کا کیا تھا؟ کیا کرتے ہیں مضارع کو وہ ہلکا کر دیتے ہیں، لائٹر کر دیتے ہیں، خفیف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے حروف تھے جی؟ وہ ان لن لکئی اذن حتی. یہ 5 حروف ہیں، مضارع پر لگتے ہیں تو اس کو لائٹر کر دیتے ہیں. لائٹر مضارع کیا ہوتا ہے؟ جو پہلی کیٹیگری ہے 5، وہ تو پیش سے زبر ہو جاتی ہے، باقی ساروں کی نون گر جاتی ہے، سوائے وہ جو جمع مونس والے سیکھے ہیں. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ینسرو، ینسورا ہو گیا، ینسورا تنسورا تنسورا انسورا ننسورا، ینسورا تنسورا تنسورا تنسورا، ینسرو ینسرنا تنسرو تنسرنا تنسوری. اچھا، اور وہ جو اخف کرتے ہیں، ان کا مطلب ان لن لکئی زن حتی کا مطلب پہلے دیکھیں. ان کا ترجمہ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، اسی کے ابھی جو پڑھے سارے، ان کا مطلب ہی میں نے کہا، یہی میں نے کہا ان کے. لن یہ نفی کرتا ہے فیوچر میں، ایسا نہیں ہوگا. لن ینصرا وہ مدد نہیں کرے گا. لکئی تاکہ کے معنی میں آتا ہے. لکئی ینصرا، میں اس کے پاس گیا، لکئی ذهبت الیہ لکئی ینصرانی، تاکہ وہ میری مدد کرے. آگے اذن تب تو، ان دیٹ کیس، اور آخر میں حتی، یہ حتی کے معنی میں ہی ہے، انٹل ٹل تک. آگے چلیں، اخف کون سے کرتے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح، ان لم لما لام امر لائے نہیں. ان شرط کے معنی میں، ان تنصر انصر، اگر تم مدد کرو گے میں بھی مدد کروں گا. ان تضرب اضرب، تم مارے گے میں بھی ماروں گا. شرط اور جواب شرط دونوں ہی اخف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے لم یہ نفی کرتا ہے ماضی کے اندر، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ نفی کرتا ہے، اور ماضی کے اندر اور زوردار ٹکا کے نفی ہوتی ہے. عربی میں اس سے زیادہ زور کی نفی کوئی نہیں ہوتی لم سے. لما ابھی نہیں، ناٹ یٹ، ابھی تک ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لام امر، لی لگا دیتے ہیں، لام ہوتا ہے زیر والا، تو لی ینصر اس کو چاہیے کہ وہ مدد کرے. لی انصر مجھے چاہیے کہ میں مدد کروں. اور آخر میں لائے نہیں، یہ لائے نہیں وہ ہے جو پوری گردانوں میں ہم نے پڑھ لیا، لا تنصر لا تسمع لا تضرب لا تسلم لا تعلم لا تجاہد ایٹسٹرا. یہ لائی تھے سارے، اخف ہی کر رہے تھے ہم اصل میں. ٹھیک ہو گیا؟ بس یہ گرامر ہے پوری. اس کے علاوہ اگلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ریڈنگ، پڑھنا. تو قرآن مجید پڑھنا ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں، جتنے ہمارے پاس دن بچے ہیں، ہم قرآن مجید کلاس کے اندر شروع کے 5-10 منٹ میں آپ کو کوئی چیز چھوٹی چھوٹی بتا دیا کروں گا گرامر کی، اور کوشش کریں گے بس پڑھیں، بس قرآن مجید جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں. جہاں جہاں پر نئی چیزیں آتی رہیں گی وہیں نوٹ کرتے جائیں گے ان کو. ٹھیک ہے جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.